آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے جو ابھی حال میں ہی سویڈن کے اندر قرآن کو جلانے کا جو واقعہ سامنے آیا۔ یہ بہت دردناک ہے اور بڑی عجیب بات ہے کہ ایسے ملک میں ہوا جو کہ کہا جاتا ہے کہ بے انتہا سبھیہ ہیں، اور ان کے یہاں جو سول سوسائٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ پروگریسو ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کافی پروگریسو دیش بھی ہے، اور ان کے یہاں جو ہے امن شانتی بھی بنا ہوا ہے۔ مگر اس انسیڈنٹ سے ایک جو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ملک میں سب کو پورا اختیار ہے، حق ہے کہ وہ جو جی چاہے کریں، بولیں، لکھیں، پڑھیں، جلائیں، دھرم گرنتھوں کو بھی جلانے کا اختیار ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کیونکہ ان کے اس ایکشن سے دوسروں کے پوری دنیا میں تک نیئر اباؤٹ 2 بلین مسلمان ہیں، ان کے سینٹیمنٹس کو کہ جو اثر ہو رہا ہے اس کا ان کو کوئی فکر نہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی وہاں پہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ اس کے پیچھے کیا کوئی سیاست ہے یا کیا راز ہے؟ اس کا ہم آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جاننے کی کوشش کریں۔ میرا نام قمر آغا ہے۔ میں اس قرآن برننگ جو ہوئی ہے یہ ایک بہت شرمناک واقعہ ہے، اور اس کی چلتے ہوئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامک دیشوں میں ایکسٹریمزم دوبارہ سے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ وہ طاقتیں ہیں جو بہت کمزور ہو گئی تھی، خاص طور سے لگاتار کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پہلے تو ان کا جو انہوں نے اسلامک اسٹیٹ بنائی تھی وہ کولیپس ہو گئی۔ اس کے بعد ایک لمبی لڑائی عراق میں اور سیریا میں ہوئی، ان کو ہرانے کی اور دوبارہ سے زمینوں پہ قبضہ کرنے کی، جس میں امریکہ نے بھی ساتھ دیا تھا، رشیا بھی انوالو تھا، اور دوسرے ایران کا بھی اس میں کافی نظر آتا ہے جس کی وجہ سے۔ لیکن یہ ہے کہ اب اس واقعے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ دوبارہ سے ISS جیسے سنگٹھن جو ہے ان کو کافی ہوا ملے گی اور بڑھنے کا دوبارہ چانس ہے، دوبارہ سے ایمرج کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اس انسیڈنٹ نے جو وہاں کے کرسچین سمودائے کے لوگ ہیں عراق کے، ان کے لیے بھی ایک بڑی مصیبت کھڑی کر دی۔ حالانکہ ان سب نے فوراً کنڈیم کیا ہے وہاں کی کرسچین سمودائے۔ یہ وہاں پہ بہت پرانا سمودائے ہے، جب کرسچینٹی آئی تھی تبھی آ گیا تھا، شروعات سے وہاں پہ، اور یہ لوگ جو ہیں بہت امن اور شانتی میں وشواس رکھتے ہیں۔ ان کا عراق کے ڈیولپمنٹ میں بھی اچھا کنٹریبیوشن ہے، اور کمیونٹی بہت چھوٹی سی ہے، اور یہ لوگ اپنا وہاں پہ شانتی پوروک رہتے ہیں۔ لیکن یہ تھا کہ جب اسلامک اسٹیٹ کا گٹھن ہوا تھا تو وہاں پہ مائنورٹیز یعنی الپ سنکھیکوں کے اوپر بڑی مصیبت آ گئی تھی۔ یزیدی سمودائے کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا جو کچھ ہوا بہت دردناک ہے، جتنا بھی کھنڈن کیا جائے کم ہے، اور کرسچن چرچوں پہ بھی اٹیک ہوا، کرسچنس کے بھی ٹارگٹ بنایا گیا۔ اب یہ دوبارہ سے ایسا ہو رہا۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس سینٹیمنٹ کے خلاف کافی ہے۔ عراق کے اندر ہم نے دیکھا جس طریقے سے سویڈش ایمبیسی کو جلا دیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک غلط کام کیا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ وہاں کی پولیس اور وہ اسمرتھ رہی اس کو روکنے میں۔ پولیس کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ سمپیتھی رہی ہوگی ان ڈیمانسٹریٹرز کے ساتھ جو وہاں پہ آئے تھے، اس وجہ سے روک نہیں پائے۔ اور عراق کے اندر جو ہے کمیونٹیز ابھی بھی بہت ڈیوائیڈڈ ہیں، بٹے ہوئے ہیں سیکٹیرین لائنز کے اوپر، شیعہ، سنی، کرسچن، یزیدی، پھر اس کے علاوہ ایتھنک لائنز پہ عرب، نان عرب، کرد، اس طریقے سے بٹے ہوئے ہیں یہ۔ اور اس جو سمے ہوا ہے جو سویڈن کے اندر جس طریقے سے قرآن بنا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے اور زیادہ ان تتووں کو ہوا لگے گی، یہ اور زیادہ سکریہ ہونے کے چانسز نظر آتے ہیں۔ عراق کی سرکار نے بڑی مشکل سے ان کے اوپر قابو پایا تھا یہ دوبارہ۔ دوسری چیز ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے ایسا یہ کیوں کرتے ہیں، کیوں قرآن بنائی جاتی ہے۔ دیکھیے پشچمی دیش جو ہے، امریکہ سمیت برطانیہ ہو یا جو بھی، ان کی جو مسلم ورلڈ میں ڈیلنگ ہے وہ
लिबरल इस्लाम से नहीं है, जो उदारवादी मुस्लिम है उनके साथ नहीं ये डील करते, ये हमेशा एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ही इनका, या कंजर्वेटिव जिन्हें आप समझ लीजिए, उनसे डीलिंग रहती है। और ये हमेशा वहाँ के ऊपर डेमोक्रेसी को भी ये नहीं प्रमोट करते, और वहाँ पे जो जिस तरीके के रूलर्स हैं जिनके पास पूरी एब्सोल्यूट पावर है, एक तरफ तो किंगशिप है, दूसरी तरफ आर्मी डिक्टेटर्स हैं, जैसे कुछ सेकुलर हैं, कुछ थोड़े से बाकी सब धर्म के नाम पे वहाँ पे रूल करते हैं, और इनकी काफी घनिष्ठ संबंध अमेरिका से भी रहे हैं। अमेरिका का मानना यह है कि डेमोक्रेटिक रिजीम से डील करना मुश्किल होता है, हालांकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनली कमिटेड है डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए, मगर वो ये कहते हैं कि उनका नेशनल इंटरेस्ट इस समय यही है कि वो इस तरह के संगठनों से डील करें, क्योंकि वो पहले अमेरिका से लड़ रहे थे, अब आतंकवाद से लड़ रहे। दूसरी तरफ ये भी है, हमने ये भी देखा कि जब डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस चल रहा था, अंग्रेज जब जा रहे थे दुनिया बाकी मुल्कों को छोड़ के चाहे बाहर, तो उस समय इन्हें 3 और देश, नए देश बनाए थे, जिनका ये नाम पहले कभी नहीं सुना गया था, नाम भी नहीं सुना। एक तो इन्हीं ने सबसे पहले सऊदी अरबिया का गठन किया था धर्म के नाम पे, जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी थी उस समय। दूसरा इन्हीं ने पाकिस्तान बनाया था, जो धर्म के नाम पे बना था, और कट्टरपंथी ताकतें के साथ इनका अलायंस भी रहा, जिसकी मदद से इन्हीं ने सोवियत यूनियन के जो ऑक्यूपेशन था, जो अफगानिस्तान के अंदर एक लंबी लड़ाई लड़ी, उनको ट्रेनिंग दी, असलहा दिया, उनको हर तरह की मदद पहुंचाई गई पाकिस्तान के माध्यम से। और फिर उसके बाद में ये एक बड़ी समस्या भी बनी, इसमें से कुछ ग्रुप उनके खिलाफ भी हो गए। तो जो ग्रुप उनके खिलाफ हुआ उसके खिलाफ तो ये लड़ाई लड़ते हैं वॉर ऑन टेरर में, लेकिन जो इनके साथ जुड़े रहे उनसे इनका कोई मतलब। फिर तीसरा मुल्क जो इन्हीं ने बनाया था उसी क्षेत्र में, वो था इजराइल, जहाँ पे जूइश एक्सट्रीमिस्ट का गठन का सत्ता में हासिल हुआ, और एक दूसरा नया टेंशन इस पूरे क्षेत्र में उसके बनने से खड़ा हो गया, क्योंकि जो ये लोग थे वो बाहर से लाए गए थे, वहां पे बसाया था। इनका क्लेम ये था कि आज से लगभग 2-3 हजार साल पहले इनका वहां पे देश था, वहां पे रहते थे, वहां से ये निकाले गए थे, और ये सही बात भी है, इनको निकाला गया था। मगर इनको निकालने में वहां के मुसलमान का हाथ नहीं था, ये मुसलमानों के आने से पहले ही इनको निकाल दिया गया था। उसके अलग कारण है, कभी और बात करेंगे। इस्लाम धर्म जब तक नहीं आया था, फिर तो ये तीनों देश अगर आप देखें जो बने थे उस समय, इन तीनों देशों ने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में जो है पहले कंजर्वेटिज्म को बढ़ाया, फिर उन्हीं ने एक्सट्रीमिज्म वहां से आई, फिर मिलिटेंसी आई जब रशिया ने कब्जा किया अफगानिस्तान में, और जो मिलिटेंसी आई वो फिर अभी तक चल रही है, और कुछ तो बहुत खतरनाक ग्रुप बने, और फिर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये ऑपरेट कर रहे हैं, न केवल जिस अरब क्षेत्र में या साउथ एशिया में, इंडिया पाकिस्तान, बल्कि सहल रीजन में भी इनका बहुत दबदबा है वहाँ के ऊपर, चाहे नाइजर, माली, कैमरून, फिर उसके अलावा नाइजीरिया में जिस तरीके से बोको हराम की हमने देखी। ये वो ग्रुप हैं या जिनके साथ इन्हीं अलायंस किया था, ये एंटी डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट के खिलाफ है, ये ऐसी बात करते हैं, ये इनका मानना ये है कि हम जो है एक प्योर इस्लामिक स्टेट का गठन करेंगे, और जो स्टेट होगी वो ऐसी होगी जैसे कि इस्लाम के शुरू दौर में थी, उसी तरह के ये कपड़े पहनते हैं, उसी तरह की बातें करते हैं, हर चीज जो वेस्टर्न है उसको अपोज करते हैं, जो भी वहां से आती है इनका। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि इनको समर्थन भी दिया गया पूरे कोल्ड वॉर पीरियड में। फिर बाद में अलकायदा ISIS के अमेरिकन इंटरेस्ट के भी खिलाफ हो गई, तो उससे एक लंबी लड़ाई वॉर ऑन टेरर चला है, वहां पे अभी तक अमेरिका इन्वॉल्व है। तो ये मैं समझता हूँ कि कुरान बर्निंग जो हुई थी स्वीडन वगैरह में, या इस तरह के जो इंसिडेंसेस होते हैं, उनको ये लोग जानबूझ के वहाँ का जो पॉलिटिकल एलीट है अलाउ करता है, और ताकि उससे जो इन देशों में, डेवलपिंग नेशन में
مسلمانوں کی بات نہیں بلکہ پورے ڈیولپنگ نیشن میں پروگریسو لبرل ریجیمز نہ آنے پائیں اور وہاں کے اوپر اسی طرح کے جو آٹوکریٹک ریجیمز ہیں بنی رہیں جن کا کہ تعلق ان سے بنا رہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ میں بھی ایک بڑا بدلاؤ آ رہا ہے. سعودی عربیہ نے جس طریقے سے لبرل پالیسیز کو اڈاپٹ کیا ہے، ایک سوشل چینج لانے کی بات کر رہے ہیں جس میں عورتوں کو انہوں نے کافی کنسیشنز دے دیے. اب وہ ڈرائیونگ بھی کر سکتی ہیں، حجاب آپشنل کر دیا، پھر اس کے بعد بغیر میل مرد کے وہ سفر بھی کر سکتی ہیں، باہر بھی جا سکتی ہیں. پہلے ضروری تھا کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو ان کے ساتھ کوئی ایک ان کا ہسبینڈ یا برادر یا پتا ان کے ساتھ ہونا چاہیے. اب اس میں بھی چھوٹ مل گئی ہے. بزنس میں بھی کافی عورتیں آ رہی ہیں وہاں پہ، پہلے بھی تھیں لیکن اب زیادہ بڑھی. پہلے بزنس میں نام ان کا ہوتا تھا، مدد کام کرتے تھے، لیکن اب کر رہے ہیں. امپلائمنٹ میں بھی کافی چیزیں، ایک نیا ماحول پورے اسلامک دیش میں. جی سعودی عربیہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں کا جو رولر ہے وہ گارڈین ہوتا ہے مکہ اور مدینہ کے دو جو سب سے ہولی پلیسز ہیں اسلام کی، ان کا وہاں پہ اگر کوئی چینج آتا ہے تو اس کا اثر پورے اسلامک ورلڈ پہ پڑتا ہے. اب یہ کہ یہ جو نیا انسیڈنٹ ہوا ہے قرآن کو شریف کو جلانے کا، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی ان کے لیے بھی ایک سمسیا بن سکتی ہے. کیونکہ سعودی عربیہ ایک طرف تو لبرل پالیسی کو اڈاپٹ کیا اس نے تھوڑی بہت، دوسری طرف اس نے یہ اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی بھی بات کی ہے. کہا گیا وہ اپنی اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنی نربھرتا جو پورے طریقے سے پہلے امریکہ اور پश्چمی دیشوں سے اس کو کم کر کے بلکہ اس کا رجحان برکس کی طرف ہے. تو یہ ساری چیزیں مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ یا وہاں کے جو رولنگ ایلیٹ ہے، وہاں کی جو گورنمنٹس ہیں اس سمے ان پشچمی دیشوں کی، ان کو یہ ایکسیپٹ ہو. اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا ہے پھر ڈی ڈالرائزیشن کی بات ہوتی ہے کہ ڈالر میں نہیں بلکہ لوکل کرنسیز میں ٹریڈ کریں گے تو ڈالر کے جو انٹرنیشنل کرنسی ہے اس کی ویلیو پہ اثر پڑتا ہے. تو بہت چیزیں ہیں. جب تک کہ وہاں پہ کٹر پنتھی طاقتیں رہتی ہیں تو وہ ان کے چلتے ہوئے اینٹی ڈیولپمنٹ پروگرام رہتا ہے اور اس کا فائدہ پشچمی دیشوں کو ملتا ہے. ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بڑا مارکیٹ بھی ملتا ہے. ان سبھی دیشوں کے پاس اب بڑی سنکھیا میں، خاص طور سے عرب جو دیش ہیں یا ساحل کے ریجن دیش ہیں، بڑی ماترا میں تیل، گیس اور دوسرے خنج پدارتھ پائے جاتے ہیں جن کا ایکسپلائٹیشن پشچمی دیشوں کی جو آئل کمپنیز ہیں یا بڑی منرلس وغیرہ میں ڈیل کرتی ہیں آئل کمپنیز ان کا استعمال بھی کرتی ہیں، ان کا ٹریڈ بھی کرتی ہیں ان کو کرتی ہیں. بہرحال یہ قرآن جو کہ شریف کے جلائے جانے سے کا کھنڈن پوری دنیا کے دیشوں نے کیا ہے، یہ اچھی بات ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے سمے میں اس طرح کے جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ ان کو روک لگانی چاہیے، اور تاکہ ایک بھائی چارے کا ماحول بنے خود ان کے دیش میں بھی، کیونکہ بڑی سنکھیا میں مسلم سمودائے کے لوگ رہتے ہیں، ان کی بھی بھاگیداری داری ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ مسلم چھیتروں میں بھی ملیٹنسی نہ بڑھے، ایکسٹریمزم نہ بڑھے تو زیادہ بہتر ہوگا. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم اتنی بات کریں گے. جلدی ہی ہم ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. آپ اپنے کمنٹ جو ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، ہم کو اس سے کافی مدد ملتی ہے. آپ کا بہت بہت دھنیہ واد.